اس نے سوچا کہ اسے آج ہی سلطان سے مل کر تمام حالات بیان کر دینے چاہیے تاکہ قاسم اور غزالہ کی تلاش کے سلسلے میں کوئی خاطر خواہ قدم اٹھایا جا سکے۔ وہ سلطان سے ملا۔ سلطان نے اس کی تمام باتیں غور سے سنی لیکن کچھ خاص دلچسپی کا اظہار نہ کیا۔ بس اتنا کہا، طاہر بن ہشام تم اطمینان سے اپنے گھر میں رہو، ہماری نظر حالات پر ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، تمہیں مزید فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ طاہر کے لیے سلطان کی بات بظاہر گول مول تھی لیکن پھر بھی طاہر کو ایک بے نام سا چین محسوس ہونے لگا۔ اس بار وہ گھر لوٹا تو اس کی پریشانی آدھے سے زیادہ کم ہو چکی تھی۔ سلطان قونیہ کی بغاوت کا کامیابی کے ساتھ سر کچلنے کے بعد لوٹا تھا۔ امیر کرمانیہ نے سلطان کے لشکر کا سامنا کسی ایک جگہ پر جم کر نہ کیا بلکہ سلطان کو ایشیائے کوچک کے مختلف علاقوں میں دوڑاتا رہا اور خود آگے آگے بھاگتا رہا۔ سلطان نے بالآخر امیر کرمانیہ کو سخت شکست دی اور واپس ادرنہ لوٹ آیا۔ اسے طے شدہ منصوبے کے تحت قونیہ کی مہم سر کر کے بہت جلد شہاب الدین پاشا کی مدد کو روانہ ہونا تھا، لیکن امیر کرمانیہ کے ساتھ مارکا لڑتے لڑتے اسے اس قدر دیر ہو گئی کہ شہاب الدین پاشا وازاگ کے مقام سے لے کر وادی بلقان تک شکست کھاتا چلا گیا۔ سلطان کو شہاب الدین پاشا کے لشکر کی شکست کی خبر ایشیائے کوچک میں ہی مل چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ ادرنہ لوٹ چکا تھا۔ ہونیاڈے سے جنگ کے دوران سلطان کا بہنوئی محمد چلپی بھی گرفتار ہو چکا تھا۔ سلطان ادرنہ کے محل میں لوٹ آیا تو اس کی مغموم بہن روتی ہوئی اس کے سامنے آئی اور اپنے بچوں کا واسطہ دے کر سلطان سے کہا کہ وہ جس طرح بھی ہو محمد چلپی کو دشمن کی قید سے آزاد کرائے۔ ادھر سلطان کا بڑا بیٹا علاؤدین بستر علالت پر تھا، جس کی وجہ سے سلطان کے پیروں میں شفقت پدری کی زنجیر پڑ چکی تھی۔ اسے محل میں لوٹنے سے پہلے بلکہ ادرنہ میں پہنچنے سے بھی پہلے ادرنہ کے تمام حالات معلوم ہو چکے تھے۔ وہ محل میں لوٹا تو اسے شہزادہ علاؤدین کی حالت دیکھ کر تمام مسائل بھول گئے۔ سلطان محسوس کر رہا تھا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈال دیا ہے۔ اس نے بیمار شہزادے سے قاسم اور ابو جعفر کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا۔ وہ ان مشکل حالات سے عہدہ برا ہونے کے لیے بالآخر راتوں کو جاگ جاگ کر رب العالمین کے حضور جھکنے لگا۔ صوم و صلات کا تو وہ پہلے سے پابند تھا، لیکن اب تو اس نے اپنا زیادہ تر وقت اللہ رب العزت کے حضور گر گڑا کر دعا مانگنے میں گزار دیا۔ ایک حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے ابھی تک ابو جعفر یا بہرام خان سے کچھ تعرض نہیں کیا تھا۔ خود ابو جعفر کو سلطان کے اس رویے پر حیرت تھی، حالانکہ شہزادہ علاؤدین کے طبیب سلیم پاشا نے اسے بتا دیا تھا کہ سلطان سب کچھ جان چکا ہے۔ سلیم پاشا کو حیرت تھی کہ سلطان کو محل میں آنے سے پہلے تمام باتوں کی خبر کیسے ہو گئی۔ اب ابو جعفر پہلے سے بھی زیادہ محتاط تھا۔ وہ ایک انتہائی چالاک اور کایاں شخص تھا۔ اس کی چھٹی حس پہلے ہی بیدار رہتی تھی، لیکن اب تو اس کے رونگٹے اور کان بھی ہمہ وقت ایستادہ رہنے لگے تھے۔ اسے ہر آن اپنی گرفتاری کا خطرہ تھا۔ قاسم کی گمشدگی اور سلطان کی پراسرار واپسی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اب ابو جعفر سوچنے لگا کہ وہ منصوبہ بندی جو اس نے پہلے سے کر رکھی تھی اب شاید مکمل طور پر کارگر ثابت نہ ہو۔ اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ اسے فوری طور پر اپنے منصوبے پر عمل کر دینا چاہیے۔ اس کی سمجھ سے سلطان کی خاموشی بالا تر تھی۔ قصر سلطانی میں موجود اس کے کارندے اسے پل پل کی خبر دیتے رہتے تھے، جن میں سر فہرست سلیم پاشا تھا۔ ایک روز سلیم پاشا نے ابو جعفر کو بتایا کہ سلطان نے اپنے بہنوئی محمد چلپی کی رہائی کے لیے صلیبی افواج کے سپہ سالار ہونیاڈے کے ساتھ خط و کتابت شروع کر دی ہے۔ یہ خبر ابو جعفر کے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ اسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ سلطان کی بہن سلطان کو مجبور کر دے گی کہ وہ ہونیاڈے سے محمد چلپی کی رہائی کی بات چیت کرے۔ چنانچہ اس نے حیرت کا اظہار کیے بغیر کہا، لیکن کیا سلطان نے ہونیاڈے سے انتقام لینے اور ہنگری پر لشکر کشی کا ارادہ ترک کر دیا ہے؟ ابو جعفر کی بات پر طبیب سلیم پاشا نے کہا، نہیں، سلطان صلیبی لشکر کے خلاف ہمہ وقت تیاریوں میں مصروف ہے۔ اپنے بہنوئی کی رہائی اس نے صرف سفارتی سطح پر چاہی ہے۔ آج کل سلطان چاروں طرف سے مصیبتوں میں گھر چکا ہے۔ اس کا بیٹا علاؤدین اب بہت جلد اس کی جانشینی کے قابل نہیں رہے گا۔ ان حالات میں اگر کسی طرح ان کو ہلاک کر دیا جائے تو یوں سمجھیے سلطنت عثمانیہ کا باب مکمل طور پر بند ہو جائے گا۔ سلیم پاشا کی بات سننے کے دوران ابو جعفر مسلسل زہریلے انداز میں مسکراتا رہا اور پھر اس سے مخاطب ہوا، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ سلطان کا چھوٹا بیٹا شہزادہ محمد خان بھی تو عنقریب جوان ہونے والا ہے۔ نہیں مقدس باپ، محمد خان تو ابھی بہت چھوٹا ہے۔ سلطان کی ہلاکت کے بعد وہ تخت حکومت سنبھال نہیں پائے گا، اور دوسری بات یہ کہ وہ ایک نااہل اور کم عقل ہے۔ اصل ڈر تو ہمیں شہزادہ علاؤدین سے تھا، جو اب ہمیشہ کے لیے ٹل چکا ہے۔ ابو جعفر بہت مسرور تھا۔ سلیم پاشا کی باتوں سے اسے یوں لگتا تھا جیسے ادرنہ کا کھیل اور اس کی طاقت اسی کے ہاتھ میں ہو، لیکن اچانک اسے سلطان کی پراسرار خاموشی یاد آئی اور وہ بے چین ہو گیا۔ اس نے سلیم پاشا سے کہا، لوگان، میری چھٹی حص سلطان کی طرف سے مطمئن نہیں۔ مجھے ہر گھڑی یوں لگتا ہے جیسے سلطان کے آدمیوں کی خفیہ نگاہیں میری نگرانی کر رہی ہیں۔ مجھے یوں بھی لگتا ہے کہ قاسم بن ہشام میرے آس پاس ہی کہیں موجود ہے۔
آج میں نے تمہیں اس لیے بلایا کہ تم سے مارسی کی صحت کے بارے میں دریافت کر سکوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب مجھے ادرنا میں مزید نہیں رکنا چاہیے۔ سلیم پاشا نے پورے غور سے ابو جعفر کی بات سنی اور یہ سوچ کر کہ ابو جعفر جانا چاہتا ہے اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ ابو جعفر کے چلے جانے کے بعد ادرنا میں قیصر کی تمام تر کام کی ذمہ داری اسی پر عائد ہو جائے گی۔ اس نے متفکر لہجے میں ابو جعفر سے کہا، مقدس باپ، مارسی اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، البتہ طویل سفر اور گھوڑے کی سواری سے ہو سکتا ہے اس کے زخم کھل جائیں۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ آپ اسے کسی آرام دہ سواری میں البانیہ کی جانب لے چلتے۔ آپ تو چلے جائیں گے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ادرنا میں آگ کے شعلے بھڑکانے کا کام کس وقت شروع کیا جائے گا۔ لوگان، تم فکر مت کرو، ابو جعفر کچی گولیاں نہیں کھیلتا، میں نے تمام بندوبست کر دیا ہے۔ مجھے تو سلطان کے رد عمل کا انتظار تھا۔ یاد رکھو، ادرنا میں بغاوت پھیلانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سلطان مقدس صلیبی لشکروں کے خلاف کوچ کرنے کی ہمت ہی نہ کر سکے۔ اسے اپنے دارالسلطنت میں اتنے مسائل پیش آ جائیں کہ وہ ہونیاڈے سے انتقام لینے کا خیال ہی ترک کر دے۔ اگر ہمیں یہ مقاصد شہر میں ہنگامہ اٹھائے بغیر پورے ہوتے نظر آتے ہیں تو ہمیں وقتی طور پر بغاوت پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے برعکس سلطان کو زہر دے کر ہلاک کرنے کی منصوبہ بندی پر غور کرو۔ لیکن اگر سلطان ہونیاڈے کے خلاف اپنا ناقابل تسخیر لشکر لے کر روانہ ہونے کی کوشش کرے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ینیچری میں موجود اپنے عیسائی بھائیوں کو بلوے اور فسادات کا آخری اشارہ دے دو گے۔ شہر میں جگہ جگہ آگ کے شعلے اٹھ کھڑے ہوئے تو سلطان کا کوچ کرتا ہوا لشکر خود بخود رک جائے گا۔ سلیم پاشا حیرت کے ساتھ قیصر کے اس جاسوس کی باتیں سن رہا تھا۔ ابو جعفر کی منصوبہ بندی اور حکمت عملی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اب اس کے سامنے صورتحال واضح تھی۔ ابو جعفر کے چلے جانے کے بعد اسے سلطان کے ارادوں پر نظر رکھنا تھی۔ اگر سلطان صلیبی لشکروں کے خلاف کوچ سے باز رہتا تو ینیچری کی بغاوت کسی طور پر روکنا سلیم پاشا کی ذمہ داری تھی، اور اگر سلطان کوچ کا ارادہ کرتا تو ادرنا کو خونریزی کے حوالے کرنا بھی سلیم پاشا کا کام تھا۔ اس کے سامنے سب سے اہم کام سلطان کے قتل کی منصوبہ بندی تھی۔ ابو جعفر اور سلیم پاشا دیر تک اپنے آئندہ لاہے عمل منصوبہ بندی کرتے رہے۔ یہ طے پایا کہ فی الفور ابو جعفر کا ادرنا سے روانہ ہو جانا ہی سب سے بہتر ہے، کیونکہ قاسم کی گمشدگی اور سلطان کی پراسرار خاموشی در حقیقت ابو جعفر کے خلاف خطرے کا اعلان تھی۔ چنانچہ ابو جعفر کے فرار سے لے کر سلطان کے قتل تک تمام معاملے طے کر چکنے کے بعد سلیم پاشا نے ابو جعفر سے اجازت لی اور اپنے گھر چل دیا۔ اگلے دن جمعۃ المبارک تھا۔ ابو جعفر ادرنا کا مشہور خطیب تھا اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ادرنا کے لوگ اسے خطبہ جمعہ میں غیر حاضر پائیں۔ چنانچہ اس نے خطبہ جمعہ کے بعد ہفتے کی شب رات کی تاریکی میں مارسی کو لے کر البانیہ کی جانب روانہ ہونے کی حکمت عملی تیار کر لی۔ کسی بھی قسم کے ہنگامی حالات کے لیے متبادل لاہے عمل میں بھی سوچا گیا، اور وہ یہ تھا کہ اگر ابو جعفر کو اس دوران اچانک گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ینیچری میں موجود اس کا تیار دستہ اسے پہلی منصوبہ بندی کے تحت بزور شمشیر فوری آزادی دلائے گا اور اسے برق رفتاری سے شہر سے باہر ایک خفیہ مقام پر پہنچا دیا جائے گا جہاں اس کے تجربہ کار ساتھی مارسی کو لیے ہوئے موجود ہوں گے، اور اس طرح یہ لوگ بجلی کی تیزی کے ساتھ فرار ہو جائیں گے۔ شاید ابو جعفر کے نصیب میں متبادل لاہے عمل کے ذریعے فرار ہونا لکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ عین اس وقت جب وہ سینکڑوں لوگوں کے سامنے خطبہ جمعہ ادا کر رہا تھا ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ خطبہ جمعہ جاری تھا، لوگ با ادب ہو کر مسجد میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں ممبر خطابت کے قریب سے ایک لمبا تڑنگا شخص اٹھا جس نے اپنے چہرے کو اپنے امامے کے پلو سے چھپا رکھا تھا۔ ابو جعفر ممبر پر بیٹھا خطبہ پڑھ رہا تھا کہ وہ شخص چلتا ہوا ممبر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ یکلخت پورے مجمع کی نظریں اس لمبے تڑنگے شخص پر جا پڑی۔ مسجد میں موجود سینکڑوں افراد حیرت و استعجاب سے اس اجنبی کی جانب دیکھنے لگے۔ ابو جعفر نے اس شخص کو اپنے پاس آتے دیکھا تو اس کا خون خشک ہو گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے پہل اس کی زبان لڑکھڑانے لگی اور پھر وہ یکلخت خاموش ہو گیا اور کڑکدار آواز میں اجنبی سے پوچھا، کون ہو تم اور خطبہ جمعہ کے دوران اٹھنے کی جرت تم نے کیسے کی؟ مسجد میں موجود ہر شخص کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس شخص نے ابو جعفر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنے چہرے کو پھیر کر عوام کی جانب کر لیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ حاضرین محفل سے کچھ کہنے والا ہے، اور پھر چند لمحوں بعد اس نے با آواز بلند کہا، معزز حاضرین جمعہ، یہ شخص جسے آپ خطیب مغرب کے نام سے جانتے ہیں، جو آپ کے سامنے پچھلے 20 برس سے خطبہ جمعہ پڑھا رہا تھا، مسلمان نہیں بلکہ ایک راسخ العقیدہ عیسائی ہے۔ یہ ادرنا میں قیصر قسطنطنیہ کے جاسوسوں کا سرغنہ ہے۔ حاضرین کرام، محض آپ لوگوں کی وجہ سے اب تک سلطان معظم اس شخص کو گرفتار کرنے سے معذور رہے۔ سلطان معظم کو یہ خطرہ تھا کہ آپ لوگ ابو جعفر کی گرفتاری پر ہنگامہ برپا کر دیں گے، چنانچہ انہوں نے طویل انتظار اور منصوبہ بندی کے بعد یہ فیصلہ صادر کیا کہ ابو جعفر کو بھرے مجمع میں گرفتار کیا جائے۔
ابو جعفر کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ شخص جو اپنے جذبات پر کسی گرگٹ کی طرح قابو پا لیا کرتا تھا، آج اس کی تمام مہارت اور تجربہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ سخت سردی کا موسم تھا لیکن اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کی کلائی کاٹ کر اس کا سارا خون نکال لیا ہو۔ اب اسے سلطان کی پراسرار خاموشی اور قاسم کی گمشدگی کی صحیح وجہ سمجھ آئی۔ تو سلطان نے یہ چال کھیلی تھی۔ ابو جعفر کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ اسے گرفتار کرنے کے لیے خطبہ جمعہ کا انتخاب کیا جائے گا۔ یہاں تو نہ اسے کوئی بچانے والا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی محافظ دستہ۔ مجمع میں صرف ایک شخص ایسا موجود تھا جو ابو جعفر کی خفیہ تنظیم کا رکن تھا۔ اس شخص نے ابو جعفر کو یوں سر بزم بری طرح پھنستے دیکھا تو ہمت کر کے اٹھا اور ممبر کے قریب لمبے تڑنگے شخص سے کہنے لگا، تم جھوٹ بکتے ہو۔ خطیب مسجد پر اس قدر سنگین الزام لگا کر تم نے اپنی موت کو آواز دی ہے۔ یہ مجمع تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اگر تمہاری بات میں سچائی ہے تو تم نے اپنے چہرے کو کیوں چھپا رکھا ہے؟ تم کسی کو کوئی ثبوت نہیں دکھا سکتے۔ ہم خطیب مغرب کے مرید اور مقتدی ہیں، تمہاری اس گستاخی پر تمہیں معاف نہیں کر سکتے۔ وہ شخص انتہائی جذباتی انداز میں بات کر رہا تھا۔ ابو جعفر نے اپنے کارندے کو یوں کھڑے ہوتے دیکھا تو اس کی ڈھارس بندھی۔ اب وہ کسی قدر سنبھل چکا تھا۔ اس کے دماغ نے فوراً کام کیا اور اس نے گرجدار آواز کے ساتھ مجمع سے مخاطب ہو کر کہا، پکڑ لو اس ناہنجار کو جس نے اسلام کے ایک پرانے خادم کو بھرے مجمع میں عیسائی کہہ کر اسلام اور سلطنت عثمانیہ کی توہین کی ہے۔ لوگ پہلے ہی سنسنی کی شدت سے چہمگوئیاں اور کھسر پھسر میں مصروف تھے۔ بعض منچلے اور جوشیلے نوجوان اپنی جگہ پر بار بار پہلو بدل رہے تھے۔ جو ہی خطیب مغرب نے حکم دیا، وہ جوشیلے نوجوان اٹھے اور ممبر کے پاس کھڑے نقاب پوش کو پکڑنا چاہا۔ ابھی وہ ایک قدم بھی نہ بڑھا پائے تھے کہ پوری مسجد ایک گونجدار آواز سے گونج اٹھی۔ یہ گرجدار آواز کس کی تھی؟ یہ گرجدار آواز سلطان مراد خان ثانی کے محافظ دستے کے سپہ سالار تغرل بیگ کی تھی۔ تغرل بیگ نے شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے کہا، خبردار، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ تغرل بیگ کے ہاتھ میں ننگی تلوار لہرا رہی تھی اور اس کی پشت پر شاہی محافظ دستے کے بہترین سپاہی برہنہ شمشیریں لیے کھڑے تھے۔ مجمع میں جو کوئی جہاں کہیں تھا بیٹھ گیا۔ اب ممبر کے پاس کھڑے نقاب پوش کو کوئی خطرہ نہیں تھا، چنانچہ اس نے اپنے چہرے سے امامے کا پلو ہٹا لیا۔ یہ قاسم بن حشام تھا جو آج سے کئی روز قبل مارسی کی بازیابی کے لیے البانیہ کے راستے پر روانہ ہوا تھا۔ اس نے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ ایک دن اور ایک رات اپنا سفر جاری رکھا، لیکن اسے پورے راستے میں اس قسم کے کوئی آثار دکھائی نہ دیے کہ مارسی کے اغوا کنندگان اس راستے پر آئے ہوں۔ اس نے جگہ جگہ مختلف لوگوں اور دہقانوں سے بھی دریافت کیا، لیکن اسے کوئی سراغ نہ ملا۔ اب اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ مارسی کو ابھی تک ادرنا سے کہیں اور منتقل نہیں کیا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ادرنا سے صرف دو ہی راستے نکلتے ہیں، ایک وہ جو ایشیائی کوچک کی طرف جاتا ہے اور دوسرا وہ جو یورپ کی طرف۔ ایشیائی کوچک کی جانب مارسی کے لے جائے جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، چنانچہ اس نے ایشیائی کوچک کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف یورپ کی جانب سفر جاری رکھا۔ اور جب اسے یقین ہو گیا کہ مارسی کو ابھی تک ادرنا سے نکالا ہی نہیں گیا تو اس نے واپس ادرنا لوٹنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ یہ سوچ کر مایوس ہوا کہ اب ادرنا میں اس کی واپسی کے تمام دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ شہزادہ علاؤالدین غلط فہمی میں مبتلا ہو چکا تھا، جبکہ بہرام خان اور اس کے گماشتے شکاری کتوں کی طرح جگہ جگہ قاسم کی بو سونگتے پھر رہے تھے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ادرنا میں داخل نہیں ہوگا بلکہ شہر سے 5 کوس دور ہی راستہ بدل کر سلطانی لشکر کی جانب چل پڑے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ سلطان کو تمام حالات سے آگاہ کر کے نئے سرے سے منصوبہ بندی کرے، لہٰذا یہی ہوا۔ وہ اپنے سفر کے 11ویں روز سلطان مراد خان ثانی کے سامنے تھا۔ سلطان اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن جب قاسم بن حشام نے سلطان کو ادرنا میں ہونے والے واقعات کی تفصیلات بتائیں تو سلطان ہکا بکا رہ گیا اور اس نے کوئی پائیدار حکمت عملی سوچنے کی غرض سے قاسم کو اپنے ہمراہ لشکر میں روک لیا۔ اس نے اپنے شاہی دستے کے بااعتماد سالار تغرل بیگ کو بھی طلب کیا اور ادرنا میں سازشیوں کا قلع قمع کرنے کے لیے نئے سرے سے منصوبہ بندی کی۔ چنانچہ قاسم بہترین سپاہیوں کا ایک دستہ ہمراہ لے کر ادرنا میں خفیہ طریقے سے داخل ہوا اور بھیس بدل کر ابو جعفر کی سازش کے تانے بانے تلاش کرنے شروع کر دیے، لیکن اس نے ابھی تک کسی پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ اسی اثنا میں سلطان ادرنا لوٹ آیا۔ قاسم خفیہ طریقے سے سلطان کے ساتھ ملتا رہا اور باہمی مشاورت سے یہ طے ہوا کہ ابو جعفر کی سازش میں شامل افراد کو گرفتار کرنے سے پہلے ابو جعفر پر ہاتھ ڈالا جائے۔ چنانچہ آج قاسم جمعۃ المبارک کے بھرے مجمع میں ابو جعفر پر ہاتھ ڈالنے کے لیے آ پہنچا۔ اب ابو جعفر کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ابو جعفر کو بھرے مجمع میں گرفتار کرنے کی وجہ یہی تھی کہ آمت الناس کو اس کا اصل چہرہ دکھا کے اسے گرفتار کیا جا سکے، تاکہ کل کو کسی بھی قسم کے ہنگامے یا فسادات کا خطرہ باقی نہ رہے۔
ابو جعفر کی حالت غیر تھی. اس نے جو ہی قاسم کو دیکھا اس کی سٹی گم ہو گئی. اب وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے خطرات پیدا ہو جانے کے باوجود ادرنا میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا. سلطان اور قاسم اس کی توقع سے زیادہ ہوشیار اور ذہین ثابت ہوئے تھے. قاسم نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو مجمع میں سے بہت سے لوگوں نے اسے پہچان لیا. چنانچہ ایک مرتبہ پھر مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا. لوگ قاسم کو ایک اچھے اور بہادر انسان کی حیثیت سے جانتے تھے. قاسم نے لوگوں کو پرسکون ہوتے دیکھا تو پھر کہنے لگا، حاضرین کرام، مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ آپ کا خطیب مغرب ابو جعفر نسلاً بھی عرب نہیں بلکہ لاطینی ہے، لیکن میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں. البتہ آپ نے یہ سن رکھا ہوگا کہ ینیچری کے 9 مسلم سپاہیوں میں کسی نے بغاوت کا بیج بو دیا ہے، تو جان لیجئے کہ یہی وہ شخص ہے. آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ قصر سلطانی کے پاس ہی ایک البانوی کنیز اور اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے، تو جان لیجئے کہ یہی ہے وہ شخص جس نے یہ کام کیا ہے. معزز حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ شہاب الدین پاشا کی سرکردگی میں جانے والی ہماری فوجوں کو شکست ہو چکی ہے. ہمارے بہترین سپاہی شہید کر دیے گئے ہیں، جبکہ سلطان معظم کے بہنوئی محمد چلپی اور 4000 ترک سپاہی قید کر لیے گئے ہیں. ہمیں اپنی اس شکست کا انتقام لینا ہے اور ینیچری ہی ہماری قوت ہے. جبکہ ابو جعفر وہ شخص ہے جس نے ینیچری کے بعد سالاروں کو بہت سے 9 مسلم سپاہیوں کو ان کے سابقہ مذہب عیسائیت کی طرف گہری سازش کر کے لوٹا دیا ہے. ادھر ادرنا شہر میں بغاوت کا خطرہ بھی بڑھ چکا ہے. چنانچہ سلطان معظم کے خصوصی حکم سے آج اس بھرے مجمع میں ابو جعفر غدار کو گرفتار کیا جاتا ہے. قاسم کے آخری جملے ادا ہونے کی دیر تھی کہ مجمع نے چیخ چیخ کر ابو جعفر پر لعنت بھیجنی شروع کر دی. اگر شاہی دستے کی ننگی تلواروں کا خوف نہ ہوتا تو بعض جوشیلے نوجوان ابو جعفر کو مارنے کے لیے بھی دوڑ پڑتے. ابو جعفر کے پاس کوئی چارہ نہ تھا. چند لمحوں بعد شاہی دستے کے مسلح سپاہیوں نے ابو جعفر کو اپنی حراست میں لے لیا. یہ مسجد تھی، یہاں ابو جعفر کا حفاظتی دستہ کہیں بھی موجود نہیں تھا. چنانچہ اس کی حکمت عملی اس کے کام نہیں آئی اور شاہی دستے کے سپاہیوں نے اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے سرکاری رتھ میں ڈال دیا. قاسم بن حشام تغرل بیگ اور شاہی دستے کے باقی سپاہی رتھ کے دائیں بائیں گھوڑوں پر سوار قلعہ ادرنا کی زندان کی جانب چل دیے. ابو جعفر کا نظام جاسوسی دھرے کا دھرا رہ گیا اور اس کو چھڑوانے والے دستے کو جس وقت ابو جعفر کی گرفتاری کی خبر ملی اس وقت ابو جعفر شاہی قلعے کے تہہ خانے میں ہاتھ پاؤں سے بندھا بے بس پڑا تھا. قاسم نے پوچھ گچھ کی غرض سے ابھی تک ابو جعفر کے ہاتھ پیر بندھے رہنے دیے. باقی سپاہی جا چکے تھے. یہاں صرف قلعے کے چند محافظ اور زندان خانے میں قاسم اور تغرل بیگ موجود تھے. قاسم نے اپنی پوچھ گچھ کا آغاز کیا تو ابو جعفر زیادہ دیر تک اپنی زبان بند نہ رکھ سکا. اس نے اذیت کے دوسرے مرحلے میں ہی اپنی سازش کے تقریباً تمام تانے بانے اگل دیے. لیکن پھر بھی وہ ابو جعفر تھا، ایک تجربہ کار اور کایاں جاسوس. اس نے نہ تو اس دستے کے بارے میں قاسم کو کچھ بتایا جو ابو جعفر کی مدد کے لیے ہر دم تیار رہتا تھا اور نہ ہی طبیب سلیم پاشا کا کچھ ذکر کیا. اب قاسم کے لیے پوچھ گچھ کے سلسلے میں سب سے اہم سوال کی باری تھی. اس نے ابو جعفر کے بازوؤں کو پیچھے کی طرف کر کے باندھ رکھا تھا اور اس کی دونوں کوہنیوں پر لکڑی کا ڈنڈا ڈال کر ڈنڈے کے دونوں سروں کو رسی کے ذریعے تہہ خانے کی چھت کے ساتھ لٹکا دیا تھا. ابو جعفر کے پیروں تلے ایک عجیب و غریب میز رکھا تھا جس کے تختے اوپر کے ہینڈل کے ذریعے اوپر اور نیچے ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے. قاسم چکردار ہینڈل گھماتے ہوئے میز کے تختے نیچے کرتا تو ابو جعفر اپنی بغلوں کے بل پر فضا میں معلق ہو جاتا. ابو جعفر کے پیروں میں موجود رسی میز کے تختوں کے ساتھ منسلک تھی. تختے جو نیچے کی طرف سفر کرتے اس کے پیروں کے ساتھ بندھی رسی بھی اسے نیچے کھینچتی اور پھر وہ چھت اور فرش کے درمیان تن جاتا. قاسم کا ہاتھ پہیا نما ہینڈل پر تھا. وہ جو ہی تختے کو نیچے کرنے کے لیے ذرا سا ہینڈل گھماتا تو ابو جعفر کی فلک شگاف چیخیں نکلنے لگتی. قاسم نے ابو جعفر کے سامنے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور اس نے کہا، ابو جعفر ایک ہی بار بتا دو کہ مارتھا بیگم کی بیٹی مارسی کہاں ہے. یہ سوال اگر قاسم کے لیے اہم تھا تو ابو جعفر کے لیے بھی کم اہم نہیں تھا. وہ اگر اس کے بارے میں بتا دیتا تو طبیب سلیم پاشا کا راز کھل جاتا اور اس کا راز کھلتے ہی شہزادہ علاؤدین کے بچ نکلنے کی امید پیدا ہو جاتی. ابو جعفر نے پوری قوت سے دانت بھینچ لیے اور کوئی جواب نہ دیا. قاسم نے ہینڈل کو پورے زور کے ساتھ گھما دیا. ابو جعفر کو ایسا لگا جیسے اس کا جسم ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. اس نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا، مارسی یہاں نہیں ہے، مارسی یہاں نہیں ہے، مجھے چھوڑ دو. ابو جعفر شدید تکلیف میں مبتلا تھا. قاسم نے ہینڈل واپس گھمائے بغیر پوچھا، یہاں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ وہ البانیہ جا چکی ہے. قاسم کے لیے یہ خبر ناقابل یقین تھی. وہ خود البانیہ کے راستے پر سفر کر چکا تھا. اس نے انتہائی کرخت لہجے میں ابو جعفر سے کہا، تم جھوٹ بکتے ہو. مارسی یہی ہے اور ادرنا میں ہے. میں نے البانیہ کا سارا چپا چپا چھان مارا ہے. کیا وہ ہوا میں اڑ کر البانیہ گئی ہے؟ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا. اگلی ملاقات تک کے لیے
ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔